ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر بار جب بجٹ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جی آئی ایم ایف بجٹ ہے، کمپلیٹلی جو آئی ایم ایف نے حکومت کو تجاویز دیں یا حکومت کے سامنے جو شرائط رکھی ہیں حکومت نے منوان اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ ابھی جو حالات ہیں، ایک تو گزشتہ 1.5 سال کی جو گورننس ہے اس کے بعد حکومت یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم نے کافی معاملات جو ہیں وہ اکانومی کے بہتر کر لی ہیں۔ آپ کو یہ بجٹ بھی آئی ایم ایف کا بجٹ لگتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس میں خالصتاً عوام کی بہتری کے لیے بھی کچھ کرنے کے جو ہے وہ حوالے سے سنجیدہ ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی بجٹ آئی ایم ایف کا بجٹ نہیں ہوتا، یہ حکومتیں اور آئی ایم ایف کے گٹھ جوڑ کے نتیجے میں ایک بجٹ بنایا جاتا ہے، دونوں کا ایک گٹھ جوڑ ہے۔ کیونکہ آئی ایم ایف تو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی معیشت ٹھیک نہ ہو اور پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہے، جو کہ امریکہ بھی چاہتا ہے۔ وہ مقصد پہلے بھی حاصل ہوا، 24 پروگرام ہو چکے ہیں۔ اب اگلا بھی جو ہے وہ 2027 کے بعد جانے کی پھر تیاری ہے۔ آئی ایم ایف کا یہ ہے، حکومت پاکستان یہ چاہتی ہے کہ طاقتور طبقوں کو مراعات دی جائیں، عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جائے، معیشت کو سست ہوتی ہے تو ہونے دیں، غربت بڑھتی ہے تو بڑھنے دیں، تعلیم کا بجٹ اگر کم کرنا پڑتا ہے تو کر دیں، لیکن طاقتور طبقے ناراض نہ ہوں جن کی مدد سے حکومت اقتدار میں آتی ہے طبقات۔ تو یہ گٹھ جوڑ ہے۔ مگر اس وقت مجھے جو تھوڑا سا تکلیف بھی ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ اب پوری قوم کو یہ شکر کرنا چاہیے، اور کیا بھی ہے الحمدللہ، یوم تشکر میں منایا۔ بنیان مرصوص جو تھا وہ سورہ صف کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی آپ سیسا دیوار بن جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتے ہیں بے شک، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی آپ کو یہ کامیابی ملی ہے۔ ایک طاقتور دشمن جس نے کہ بزدلانہ جاریت کی رات کے اندھیرے میں، اس کو ایسا سبق ملا کہ جو وہ یاد رکھیں گے۔ ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، اللہ کی تائید غیبی تھی۔ مگر جس آیت کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں، آگے بھی تو اللہ نے کچھ کہا ہے نا قرآن میں، اس کی بھی تو کبھی بات کر لیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ بھائی جب کوئی جنگ ہوتی ہے تو اس میں آپ جیتے ہیں نہیں، نقصان آپ کا بھی ہوتا ہے، معیشت کو بھی نقصان ہوتا ہے، ہتھیاروں کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو اس کے اور دشمن ہمارا جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ بزدل بھی ہے اور جارے بھی ہے، وہ اپنے دانت تیز کر رہا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح سے آیت نمبر 4 کو بار بار صبح شام دہرایا جا رہا ہے، بالکل دہرائیں، مگر آیت نمبر 11 بھی دہرا دیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے جان کے ساتھ بھی اللہ کی راہ میں لڑیں، جان کے ساتھ بھی جہاد کریں۔ یعنی یہ جو اب نقصان، تو دیکھیں فاتح ہم ضرور ہیں لیکن ہمارے بھی تو نقصانات ہوئے ہیں، اور دشمن اپنا دفاعی بجٹ بڑھا رہا ہے۔ آپ اپنے ترقیاتی اخراجات کم کر کے عوام کو کچل رہے ہیں۔ ابھی آپ نے بتا دیا کہ یہ پیٹرولیم لیوی بڑھا دی، یہ سب کر دیں۔ تو سوال یہ کہ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو آئندہ کامیابیاں حاصل کرنی ہیں تو آپ مال سے جہاد کریں، اور وہ اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس آیت کو بات کرتے میں کیوں شرما رہے ہیں؟ آئی ایم ایف کی بات تو ضرور کریں، وہاں سے قسط ملنی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ آیت نمبر 11 کو وہ اسی طرح دہرایا جائے، جنگی نقصانات کو پورا کرنے کے لیے جہاد کرنا۔ ہمارے بزنس کمیونٹی کہہ رہی ہے جناب مجھے یہ برات دے دیں، مجھے یہ برات دے دیں۔ ارے بھائی آپ کو اپنا ڈیفنس بجٹ بڑھانا پڑے گا، اس لیے کہ دشمن بڑھا رہا ہے آپ کا، اور وہ بزدل دوبارہ کبھی نہ کبھی حرکت کرے گا۔ تو آپ کو وہ ہم تیاری کر رہے ہیں۔ ایک تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، نمبر 1، اگر یہ بات میں نے آپ کے قارئین کے جو ناظرین آپ کے ان کو خدمت میں پیش کر دی۔ اگر دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے 2 درجن پروگرام کر لیے، اس کے بعد ہمیشہ اگلی دفعہ جانا پڑا، اب بھی یہی ہوگا۔ آئی ایم ایف تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کی معیشت لڑکھڑاتی رہے، ٹھیک نہ ہو، تاکہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہیں۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ یہ گٹھ جوڑ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اب 2027 میں لازماً جانا پڑے گا، خدا نہ خواستہ۔ مگر اس وقت یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں، وہ یہ کر رہا ہوں کہ ابھی ایک 26ویں ترمیم بھی آپ نے کر دی ہے آئین میں، جس میں ہمارے علماء حضرات نے مٹھائیاں بانٹی ہیں کہ 38F میں کہا گیا ہے کہ 2027 تک اسلامی معیشت آ جائے گی۔ ارے بھائی اس کے لیے جتنا زبردست کام کرنا ہے تو آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہ کے تو اسلامی معیشت آ ہی نہیں سکتی۔ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، بالکل ٹھیک۔ تو پوری طریقے سے جو میں بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی باتیں صبح شام ضرور کریں، مگر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم 2027 کے بعد نہیں جائیں گے، یہ بھی آپ مانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی موجودگی۔ ڈاکٹر صاحب یہ دو تین چیزیں آپ نے بڑی امپورٹنٹ کہیں۔ ایک تو جو آپ نے اسپیشلی ڈیفنس کے حوالے سے کہا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفنس بجٹ ہے وہ صرف انڈین ایئر فورس کا جو اینول ڈیفنس بجٹ ہے اس سے بھی کم ہے۔ ہمارا اوور آل تمام فورسز کا بجٹ صرف انڈین ایئر فورس کے ڈیفنس بجٹ سے کم ہے۔
آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ پاکستان کے معاشی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے تقاضا بھی ہے اس چیز کا، ہمارا دشمن جس قدر گھٹیا ہے، جس قدر جو ہے وہ ظالم ہے، چالاک ہے، وہ جو ہے وہ اپنی تیاری بھی کرے گا کیونکہ ابھی ہزیمت بھی اس کو اٹھانی پڑی ہے. ہمیں کن کن چیزوں کو کٹ کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے ڈیفنس بجٹ کو ہم بڑھا سکتے ہیں اور اپنی صلاحیت جو ہے اس کو امپروو کر سکتے ہیں؟ جناب آپ نے ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے، بہت ضروری. میں کہتا ہوں کسی کو سوائے شاہانہ اخراجات کے کسی کو کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے، اچھا. سوائے شاہانہ اخراجات کے، نہ تعلیم کا بجٹ کم کرنے کی ضرورت ہے، نہ صحت کا کرنے کی ضرورت ہے، بڑھانے کی ضرورت ہے. دفاعی بجٹ بھی بڑھائیں، تعلیم کا بجٹ بڑھائیں، صحت کا بجٹ بڑھائیں، ترقیاتی اخراجات بڑھائیں تاکہ غربت بے روزگاری کم ہو. بالکل ٹھیک. عوام بھی تو ایک ٹیم ہے جو کہ دشمن کے مقابلے میں عوام کو بھی تو مطمئن ہونا ہے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں جو باتیں کرتا ہوں اس کو آپ چھوڑ دیجیے. شہباز شریف صاحب نے کچھ عرصے پہلے یہ کہا تھا، وزیر اعظم پاکستان نے، کہ ایف بی آر پاکستان میں جو ٹیکسوں کی استعداد ہے اس سے 15,000 ارب روپیہ سالانہ کم وصول کر رہا ہے. یہ پرائم منسٹر شہباز شریف کا بیان ہے. انہوں نے صوبوں کی بات نہیں کی، انہوں نے جو کالا دھن ہے وہ استعداد میں نہیں آتا اس کی بات بھی نہیں کی. وہ بھی کر لیں. میں نے ریسرچ کر کے نکالا ہے 23,000 ارب روپیہ سالانہ ہم کم وصول کر رہے ہیں. اچھا. اگر آپ 15,000 تو وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں نا، 15,000 ارب وزیر اعظم شہباز شریف کے الفاظ ہیں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ 8,000 ارب اس سے بھی زیادہ ہے جو ہم کم وصول کر رہے ہیں. نہیں، انہوں نے تو ایف بی آر کہا نا بھائی، صوبے بھی کہیں پراپرٹی ان کے پاس ہے، زراعت ان کے پاس ہے. تو میں نے تمام کو لے لیا. اور کالا دھن کو 70,000 ارب روپیہ جس کی آپ ٹائم فائلر کی بھی بات کر رہے ہیں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 23,000 بلین کو بھی آپ چھوڑ دیں، 15,000 جو ایف بی آر نے ارب کم لے رہے ہیں، سب سے بڑا جہاد تو یہ ہے کہ آپ وہ قانون کے مطابق ان سے وصول کریں. اگر حکومت نہیں کرتی ہے تو کون کرے گا؟ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک. اب یہی آپشن کیوں ہوتا ہے کہ جی آپ تعلیم کا بجٹ بنا دیں؟ بھائی 26 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے جو دنیا کی سب سے بڑی تعداد ہے. آپ اسلامی مملکت ہے اور اللہ نے کہا رب زدنی علما. آپ کا آئین کہتا ہے کہ 5 سال سے 16 سال کے ہر بچے کو لازمی اور مفت تعلیم دینی ہے. نہ اس میں سپریم کورٹ بولتا ہے، نہ شرعی عدالتیں بولتی ہے، نہ اور کوئی بولتا ہے کہ بھائی یہ بھی تو آئین ہے. 25 الف یہ بھی تو اسلام کہتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر ایک کا فرض ہے. اب میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 23,000 ارب روپیہ یا 15,000 ارب روپیہ اگر آپ وصول کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، کیوں نہیں کر رہے؟ جو نظر آ گیا آپ نے ابھی خود ہی کہہ دیا. دیکھیں جی، کاربن ٹیکس کی بات کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں پیٹرولیم لیوی یعنی بھتہ بڑھا لیں. ارے بھائی جو ٹیکس نہیں دے رہے، جو بلیک منی رکھ رہے ہیں، تو یہ کہ ان سے کون دے گا؟ دوسرا، یہ نان فائلر کیا ہوتا ہے؟ میں نے جو بھی تھوڑی بہت تعلیم دنیا بھر میں حاصل کی ہے، مجھے نہیں پتا نان فائلر کیا ہوتا ہے. مجھے تو یہ پتا ہے کہ ایک آدمی تو فائلر ہوتا ہے جس کو کہ انکم ٹیکس کی اس کی آمدنی 6 لاکھ سے زیادہ ہے، اس کو دینا چاہیے، وہ فائلر. دوسرا وہ ہے جس کو آمدنی اتنی کم ہے کہ اس کو ریٹرن دینے کی ضرورت ہی نہیں. اور تیسرا چور ہے. یہ نان فائلر کہاں سے آ گیا؟